حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازی بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ تاجر بھی تھے اور کافی زمین اور مویشی آپ کی ملکیت تھی۔ کافی نوکر چاکر بھی آپ کی خدمت پہ مامور ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی ایک صحت مند انسان تھے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی ایک مثال بن جائیں۔ آخر پھر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا تمام مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ کسی کا ایک بھی بیٹا یا بیٹی وفات پا جائے تو وہ شخص کتنا غمگین ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے تک معذور ہو گئے۔ آپ میں اٹھنے اور بیٹھنے تک کی سخت باقی نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت بھی گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ ایسی بیماری نہ ہو جو ایک دوسرے کو لگتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو 2 ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ آپ کی بیوی ہی آپ کو کھلاتی اور آپ کی خدمت کرتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائے اور دونوں کا گزر بسر ہو سکے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مسلسل 12 یا 18 سال تک جاری رہی۔ آپ نے اس دوران بے حد صبر کیا اور کبھی کسی سے کوئی شکوہ تک نہ کیا۔ سال ہر سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے آپ سے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے اور آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب سننے کے بعد بھی دعا نہ کی اور تقدیر الہی پر خوش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بتاؤ تو کہ ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور ناز و نعمت میں رہے۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے، یہ میری اس حالت کو بدل دے۔ جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں تب تک میں صبر کا دامن تھامے رکھوں گا۔ اور آپ کی بات سن کر وہ بولی کہ کب یہ آزمائش کی گھڑی ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کہی۔ اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ اللہ میری نسبت میری حالت بہتر جاننے والا ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً آزمائش ختم کر دی اور فرمایا، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ جب انہوں نے پاؤں مارا تو زمین پر سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جوں ہی انہوں نے پانی پیا تو جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور آپ پھر سے تندرست بن گئے۔ ان کی صحت اور توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی جب باہر سے گھر آئی تو بالکل بھی پہچان نہ سکی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی بھی نعمتیں لوٹا دیں اور ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں ایک کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار،
لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا، صحت بھی پلٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے سلسلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی پر اور بھی نرمی فرمائی۔ مطلب یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کی جھاڑو لے کر ایک بار ان کو مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اس لیے مدتوں سے ضرب النسل چلی آ رہی ہے، صبر ایوب۔ اچھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔